اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح و ترجمہ دعائے عرفہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے دروس کے سلسلے میں دوسرے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروردگار متعال سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کے شہادت کے ہدف کو ان کے زبان سے بہترین طریقے سے پہچان سکیں، اور ایسا نہ ہو کہ جیسے بعض قومیں بہت عظیم انسانوں کی پیروی کرتے ہوئے حق کے راستے سے منحرف ہو جاتی ہیں، تو خدا نخواستہ ہمارا بھی کچھ ایسا انجام ہو۔ پروردگار متعال سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم تمام خلوص اور تمام خضوع اور خشوع کے ساتھ حسن نیت بہترین ایام میں کہ جو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے عظیم ترین قربانی پیش کرنے کے ایام ہیں، پروردگارہ اس حال میں ہم تیری سمت آئے ہیں اور تجھ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں کہ ہمیں بتا ہم کس طرح، ہم کیا کریں کہ واقعاً شہدائے کربلا کے ساتھ محشور ہو سکیں، اور جب ہم کہیں کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا اور عظیم فیضیابی کو حاصل کرتا، تو یہ ادعا اور یہ محبت کا دعویٰ صرف اور صرف ہماری زبان تک محدود نہ ہو، بلکہ ہمارے اعمال میں اس طرح ظاہر ہو کہ جیسے تو ہم سے چاہتا ہے، جیسے کہ تیرے انبیاء اور اولیاء اور اہل بیت علیہم السلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ عزیزان گرامی، دعا کو ہم نے اس حصے تک مطالعہ کیا جہاں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی امانت تیرے نزد رکھی جائے وہ ہرگز ضائع نہیں ہوتی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جازی کھلو صانع، تو ہر صنعتگر کو، ہر خالق کو، ہر ہنرمند کو اس کی مصنوعات کا صلہ دینے والا ہے۔ فرائش کل قانع، ہر وہ جو کہ قناعت پیشہ کرتا ہے تو اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وراحم کل ضارع، اور ہر وہ شخص جو کسی پریشانی کی وجہ سے نالاں اور گریاں ہوتا ہے تو اس کے حال پر رحم کرتا ہے۔ ومنزل المنافع والکتاب الجامع بالنور الساطع، میرا پروردگار، میرا رب وہ ہے کہ جو مسلسل فائدہ نازل کرتا ہے، ہمیں فائدہ مند نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، اور میرا رب وہ ہے کہ جس نے ایک جامع اور کامل کتاب کو ایک چمکتے ہوئے نور کے ساتھ نازل کیا۔ گویا یہاں پر جامع اور کامل کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور چمکتے ہوئے نور سے مراد میرے مولا حسین علیہ السلام کے نانا حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ وَهُوَ لِلدَّعَوَاتِ السَّامِعُ، تمام عظمتوں کے ساتھ وہ انسانوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ وَلِلْكُرُبَاتِ دَافِعُ، اور ان کی مصیبت اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ وَلِلدَّرَجَاتِ رَافِعُ، اور جو توفیق انہیں وہ خود دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے عبادت میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اس کی اطاعت میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، تو اسی توفیق کے نتیجے میں اور اسی ان کے کاموں کے نتیجے میں جو خود دی ہوتی ہے، وَلِلدَّرَجَاتِ رَافِعُ، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ مقام ہے میرے رب کے جود و سخاوت کا۔ وَلِلْجَبَابِرَةِ قَامِعُ، میرا رب وہ ہے کہ جو سرکشوں اور ظالموں کو جڑوں سے کاٹنے والا ہے۔ فَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، بس
اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، ولا شیء یعدلہ، کوئی چیز اس کی برابری نہیں کرتی، ولیس کمثلہ شیء، اس کے ہمانند کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر اللطیف الخبیر، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور وہ لطیف ہے، اور وہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر کام کی طاقت رکھتا ہے، کوئی دنیا اور کائنات و زمین و آسمان کی چیز اس کے طاقت سے باہر نہیں ہے، بلکہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے لب و لہجے میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے، اور سید الشہداء علیہ السلام اور بھی اپنائیت کے ساتھ اپنے رب کے بارگاہ میں گفتگو فرماتے ہیں۔ اللہم انی ارغب الیک، پروردگارا میرا دل مجھے تیری طرف کھینچ لایا ہے، اور تیری طرف آنے کے لیے میرے دل میں شوق اور رغبت حاصل ہوئی ہے۔ ہم بھی اپنی زبان سے کہیں کہ اے معبود، سید الشہداء کی اس عظیم قربانی کو دیکھ کر ہمارے دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ ہم اس ذات کو پہچانیں کہ جس کے لیے سید الشہداء نے ہر قسم کی سختی اور مشکلات کو برداشت کرنا گوارا سمجھا، اور نہ صرف یہ بلکہ تمام سختی اور مشقت کے عالم میں جب اس ذات کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو ان کے چہرے پر ایسا سرور چھا جاتا تھا کہ جیسے انہیں دنیا کی عظیم ترین فتح اور کامیابی سے نوازا گیا ہے۔ اللہم انی ارغب الیک، پروردگارا میرے دل میں تیری جانب رغبت پیدا ہوئی ہے، وَأَشْهَدُ بِالرُّبُوبِيَّةِ لَكَ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، اور تمام ربوبیت کے مراحل اور مراتب صرف اور صرف تیرے لیے ہیں۔ مقرن بِأَنَّكَ ربی، اور اپنے تمام وجود کے ساتھ اقرار کرتا ہوں کہ تو میرا رب ہے۔ عزیزان گرامی، صرف یہ دیکھیں کہ 3 مختصر جملات میں بھی کتنی دفعہ سید الشہداء علیہ السلام مختلف جہات سے اپنی نسبت پروردگار متعال سے برقرار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے توحید کا سبق، یہ ایک حقیقی توحید سے محبت اور توحیدی عقیدے کا مظاہرہ ہے کہ اپنے رب کے ذکر کو کسی بھی حد پر کافی نہیں سمجھتے، بلکہ 3 چھوٹے چھوٹے جملات میں بھی بار بار یہی کہتے ہیں، اللہم انی ارغب الیک، پروردگارا میں تیری جانب راغب ہوا ہوں، واشہد بالربوبیت لک، اور میں تیری ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں، مقرن بانک ربی، اس بات کو اقرار کرتے ہوئے، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ تو میرا رب ہے، وان الیک مردی، اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ مجھے تیری جانب لوٹ کر واپس آنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ابتدأتنی بنعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا، اے میرے رب، اے میرے مالک، تو نے اپنی نعمتوں کی ابتدا مجھ پر اس وقت کی کہ جب میں کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا، میری ساخت و بافت میں، میرے وجود میں کوئی ہڈی، کوئی گوشت اور نہ ہی کوئی صورت موجود تھی، میں وہ ذرہ تھا کہ جس کے وجود کا علم اس کائنات میں صرف اور صرف تجھے تھا، اور تو نے مجھے نہیں بلایا بلکہ ایک ایک کر کے مختلف مراحل رشد و کمال میں تو نے مجھے حرکت دلائی۔ بس عزیزان محترم، اگر اہل بیت علیہ السلام کے کلام کا مطالعہ کریں گے اور اگر اس میں غور و فکر کریں گے تو اس عظیم کلام کی وجہ سے ہمارے ذہن کے اندر وہ قابلیت پیدا ہوگی، وہ تفکر پیدا ہوگا
کہ جو توحیدی تفکر ہے اور جو حقیقی معنی میں کمال کا باعث بنتا ہے، اور جس توحید کے لیے مولا حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنی تمام ہستی کو فدا کر دیا۔ اسی کے ساتھ شرح و ترجمہ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کا دوسرا حصہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اللہم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد ومماتنا ممات محمد و آل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔